السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے بنیادی عناصر. ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک باکس ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ اس میں سوچنے کے لیے ہمارے پاس ایک کوشچن ہے کہ ہندوستان میں برطانوی نو آبادیاتی پالیسیاں مثال کے طور پر تقسیم کرو اور حکومت کرو دو قومی نظریے کی ترقی میں کس طرح معاون ثابت ہوئی. یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ہندوستان میں مسلمانوں کی سماجی اور معاشی محرومی جو ہے یہ پڑھایا تھا. یہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، تو اگر آپ نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے تو آپ ضرور اس کوشچن کا آنسر جو ہے کامنٹ میں بتائیں گے. نظریہ پاکستان کی بنیاد، چونکہ ہم اس چیپٹر کا نام ہی نظریہ پاکستان ہے تو ہم اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو پڑھتے آ رہے ہیں اس کے اندر ہر ٹاپک میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے، جس کے بنیادی اجزاء کی تفصیل درج ذیل ہے. اب وہ بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے عقائد، انگلش میں بیلیفس کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے عبادات کے اندر ہمارے ارکان اسلام آ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اخوت و مساوات ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے عدل و انصاف، جمہوریت اور اقلیتوں کے مساوی حقوق. تو اس لیکچر کے اندر میکسیمم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو یہ عناصر ہیں ان کو ڈسکس کریں. عقائد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو اس چیز پہ ایمان ہے، اور عقیدہ ہی اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس پر ایمان لائیں. عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ عقائد سے مراد کیا ہے، یعنی عقائد کا مطلب کیا ہے، عقائد میں کیا چیز آتی ہے. تو عقائد میں آتا ہے توحید سے مراد ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اس کو ایک ماننا ہے، واحد ماننا ہے، شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو. رسالت ہے کہ آپ نے رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ جو کتابیں بھیجی ان پر ایمان لانا شامل ہے. عقائد کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ایمان کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو وہ بھی آ جاتی ہے. عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی بھی جو ہے ذات وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کا ایک ترجمہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے یہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے، پوری طرح قادر ہے. انسان کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کا ترجمہ یہ ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت جو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے کہ اس میں جو اگلی چیز آ رہی ہے وہ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے. عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور دائرہ اسلام میں آنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ رسولوں کو یا رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور اس میں کسی بھی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہ رکھی جائے. قرآن مجید اور سوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت مانا جائے، مطلب ان سے رہنمائی حاصل کی جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس پر ایمان رکھنا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ رسالت اور جو ہے عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے، جس سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے عبادات کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ارکان اسلام کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ارکان اسلام توحید جو ہے یہ رسالت توحید جو ہے یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، جو توحید و رسالت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا اور رسولوں پر ایمان لانا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. دوسرا رکن جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 103 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. تو نماز جو ہے اس کی پابندی بہت ضروری ہے، اور مقررہ وقت پر. نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ انسان ہر روز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام جو ہے یہ پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے. اور اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے.
زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ دینے سے ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، مطلب ہمارے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے ان کی بھلائی ہو جاتی ہے، ان کی بہتری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا رکن آپ کا روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار جو یہ مسلمانوں کی اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نظریہ پاکستان کے اجزاء میں سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ تمام کائنات کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ، اور تمام کائنات کا نظام چلانے والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسلامی ریاست میں حاکم وقت جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کی پاسداری کرتا ہے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار نبھاتا ہے۔ اس کائنات میں جو حاکمیت ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حاکمیت کا دعوے دار بنے۔ حکومت الہیہ میں اللہ کی حاکمیت اور اس کے نازل کردہ احکام و قوانین کی جو فوقیت ہے، فوقیت سے مراد ہے برتری ہے، اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور انہی احکامات کے مطابق جو اسلامی قوانین ہیں وہ وضع کیے جاتے ہیں اور کیے جانے بھی چاہیے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے قانون کی حکمرانی کیا ہے۔ قانون کی حکمرانی جو ہے یہ اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے، اور اس کی بنیاد ہی اس تصور پر ہے کہ قانون کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ثابت ہو چکی ہیں۔ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، اور اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی قانون کی حکمرانی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اخوت و مساوات۔ اسلامی معاشرے کے اندر اخوت و مساوات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب دنیا کی پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی تو اس میں اخوت اور مساوات جو تھی وہ مثالی تھی، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے مطلب اس دور کے لوگوں کی تربیت کی، اور اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن جب مدینہ کی ریاست وجود میں آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے جو یتیم تھے، نادار تھے، جو بیوائیں تھیں، ان کے لیے زندگی کے جو اصول ہیں وہ متعین کیے، اور ان کے ساتھ شفقت کرنے کی تلقین جو ہے وہ کی۔ اخوت جو ہے اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں تعلقات جو ہیں وہ برادرانہ ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان جو ہے یہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، ٹھیک ہے۔ تو آخری خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ رہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی آپ قرآنی آیات کے حوالے دیں گے یا پھر آپ احادیث کا حوالہ دیں گے تو اس کے اندر جو ترجمہ آپ لکھیں گے وہ بالکل سیم ٹو سیم ہونا چاہیے، اس کو آپ اپنے لفظوں میں نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورہ حجرات میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے عدل و انصاف۔ تو عدل و انصاف کے بغیر یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق جو ہے اس کو ضبط نہیں کر سکے گا، اس کو کھا نہیں سکے گا۔ سزا کے خوف سے بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب جو ہے وہ نہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو چھوڑ دیتی ہے تباہی و بربادی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت ساری مثالیں چھوڑی اپنی زندگی کے اندر جو دنیا کے لیے نمونہ تھی۔
ٹھیک ہے، تو یہ مثال تو ہم شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. ایک کہ دوسرا قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تھی کہ وہ عورت ہے تو اسے جو ہے معاف کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی. تو اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ تھا عدل و انصاف کے حوالے سے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جمہوریت. جمہوریت کو ہم دیکھیں گے. جمہوریت بھی نظریہ پاکستان کا ایک اہم جز ہے. اسلامی ریاست میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہی ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عوام کو آپ یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے حکومت جو ہے اس کا انتخاب کر سکیں. ٹھیک ہے. اقلیتوں کے مساوی حقوق کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی. اس میں یہ ہے کہ مطلب صرف مسلمان ہی نہیں رہیں گے، ہر فرقے ہر مذہب کے جو انسان ہے اس کو حق دیا جائے گا کہ وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. یہاں غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا. وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی ہے، دستور ساز جو دستور آئین بناتی ہے لکھتی ہے، اس نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا. اب کیا تھا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. اب یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے اقلیتوں کے لیے. ٹھیک ہے، کہ ان کی جہاں پہ بھی عبادت گاہیں ہیں پاکستان کے اندر اسلامی ریاست کے اندر تو وہ آزاد ہیں، وہ اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو یا ریاست سے، اس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق بھی حاصل ہوں گے. اس کے اندر بہت سارے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ کے بن سکتے ہیں. جیسے پہلا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقائد سے کیا مراد ہے، کیا چیزیں آتی ہیں، اور عقائد کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے تو اس میں ایمان کا کنسیپٹ آ جائے گا. پھر آپ کے پاس کے عبادات کے اندر ارکان اسلام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کس نمبر پہ آتے ہیں، تو یہ چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ کوسچن آ جائے گا. قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے، اخوت و مساوات سے کیا مراد ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یا ان کی زندگی میں سے کوئی ایک مثال دیں. اس کے بعد آ جاتا ہے عدل و انصاف کے بارے میں. تو عدل و انصاف سے ریلیٹڈ بھی یہ بہت مشہور مثال ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال دیں تو آپ یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت والی جو مثال ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. پھر آتا ہے جمہوریت. جمہوریت کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے کہ جمہوریت کیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عوام کی حکومت جو ہے عوام کی مرضی سے یعنی ووٹوں کے ذریعے جو منتخب کی جاتی ہے تو وہ جمہوریت ہوتی ہے. اور جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آزادی اظہار رائے کا حق ہوتا ہے، حق حاصل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی تمیز جو ہے یعنی فرق نہیں کیا جاتا زبان، رنگ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر. اس کے بعد اقلیتوں کے مساوی حقوق سے ریلیٹڈ مطلب دستور ساز اسمبلی میں کیا کہا گیا. ایک تو یہ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کب کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ MCQ بن سکتا ہے تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے تیار کر لینا ہے. میں کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ ان کے جو شارٹ کوسچن اور MCQ ہیں وہ بھی آپ کو دیتی جاؤں اور اس کا بھی لنک میں اسی طرح سے YouTube میں وہ لگا دیا کروں گی تو وہاں سے آپ اس کو لے کے تو اپنا اس کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں. چلیں جی، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.